عربی 20,000 ریال تنخواہ دیتا تو میں عربی کو دعائیں دیتی۔ عربی اندھا تھا اور میرا کام صرف عربی کو کھانا کھلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ لیکن ایک رات عربی کی طبیعت خراب تھی، عربی کی بیوی بھی گھر نہ تھی، مجھے ہی پاس سونا پڑ گیا۔ لیکن اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب عربی نے 50,000 ریال دے کر۔ میں پچھلے 2 سال سے دبئی میں تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، مگر لوگ مجھے تنخواہ کم دیتے تھے، اسی لیے میں کسی ایک گھر میں ٹک کر کام نہیں کرتی تھی۔ جو بھی مجھے اچھی تنخواہ دیتا تھا میں ان کے گھر کام کرنے چلی جاتی تھی۔ اس دن میں گھر پر تھی جب ایک عربی کی بیوی میرے پاس آئی اور کہا کہ میں تمہیں 20,000 ریال دوں گی، اس کے بدلے تم میرے گھر آ کر کام کر دینا۔ یہ تنخواہ بہت زیادہ تھی، اسی لیے میں فوراً اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ مجھے صرف اس عربی عورت کے شوہر کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، اسی لیے میں مان گئی اور اسی دن سے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ عربی عورت اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ تم میرے شوہر کے کمرے میں چلی جاؤ اور اسے جس چیز کی ضرورت ہو اسے دے دینا۔ یہ سن کر میں اس عربی کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عربی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں تھیں مگر وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، اس لیے تو اس کی بیوی ہر چیز اسے بستر پر دیتی تھی۔ میں اندر آ گئی مگر اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات میں نے اس کی بیوی کو بتائی تو کہنے لگی، یہ بیچارہ کئی سالوں سے اندھا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں اس کی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ یہ سن کر مجھے عربی سے ہمدردی ہونے لگی۔ اب میں اور بھی دل کے ساتھ اس کی خدمت کرتی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک مجھے اس کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ میں صبح اس کے لیے ناشتہ لے کر گئی تو کمرے میں اس کی بیوی نہیں تھی۔ میں نے اسے چمچ سے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس نے میرے ہاتھ کو چھوا اور کسی چیز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی، آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا، اسی لیے جب وہ عربی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا تو میرے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ میرا دل کیا کہ میں باہر جا کر اس کی بیوی کو یہ بات بتا دوں۔ وہی مجھ سے کہتی تھی کہ میرا شوہر تو بڑا شریف ہے، مگر پھر میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بڑی مظلومیت تھی۔ میں نے سوچا یہ بیچارہ اندھا ہے، اسی لیے انجانے میں اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ شاید اس بیچارے نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، اسی لیے میں نے اس عربی کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیا اور اسے کھانا کھلانے لگی۔ اب کی بار وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ وہ اندھا تھا مگر بول سکتا تھا، مگر میں نے ان 2 دنوں میں دیکھا کہ وہ بہت کم بولتا ہے۔ اسی وقت عربی کی بیوی آ کر اس نے اسے ڈانٹ کر کہا، تم کم کھایا کرو کیونکہ تم رات کو مجھے دوبارہ باتھ روم جانے کو کہتے ہو۔ یہ سن کر بھی وہ چپ رہا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عربی کی بیوی اس پر بہت حکم چلاتی تھی اور وہ بنا کچھ کہے اس کی بات مان لیتا تھا۔ اب بھی اس نے کھانے سے ہاتھ روک دیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے عربی پر ترس آنے لگا اور میں نے اس کی بیوی سے کہا، آپ کے شوہر کو بھوک لگتی ہوگی اسی لیے تو زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سن کر عربی کی بیوی غصے سے بولی، ہاں بھوک زیادہ لگتی ہے مگر پھر رات بھر مجھے سونے نہیں دیتا اور کہتا ہے مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو تم رات کو بھی اس کے پاس رک جایا کرو، میں تمہارے اس کے بھی پیسے دے دیا کروں گی۔ یہ سن کر میں نے برا سا منہ بنا لیا، یہ تو اپنے شوہر سے زیادہ ہی تنگ لگتی ہے، اسی لیے یہ اندھا رات کو میرے حوالے کر کے خود مزے کی نیند سونا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں رات کے وقت کام نہیں کرتی۔ پھر اس دن میں کام کر کے جلدی گھر آ گئی اور اپنے کام پر لگ گئی۔ میں نے موبائل اٹھایا اور اس آدمی کو کال کی اور اس سے پوچھا، کیا تم نے میرا کام کیا؟ میری بات سن کر اس آدمی نے کہا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں مگر مجھے خاص کامیابی نہیں ملی۔ یہ سن کر میں نے کال کٹ کر دی اور سوچنے لگی کہ میں نے کتنے سالوں سے اس آدمی کو ایک کام کے لیے کہہ رکھا تھا مگر ابھی تک اس نے میرا کام نہیں کیا، یہ بالکل نکما ہے۔ تبھی مجھے اس عربی کی بیوی کی یاد آئی اور مجھے ہنسی آ گئی۔ اس آدمی کی طرح عربی کی بیوی بھی بہت نکمی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے شوہر کی رات دن خدمت کروں اور وہ مزے سے اپنی نیندیں پوری کرے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس کے شوہر نے اسے اتنا عالیشان گھر بنا کر دیا ہے جہاں وہ آزادی سے رہتی ہے۔ وہ میری طرح کرائے کے مکان میں نہیں رہتی اور نہ ہی اسے میری طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اسے اپنی زندگی اور شوہر سے شکوے ہیں۔ اگر اب اس کا شوہر کام نہیں کرتا تھا، اس نے اتنا تو جمع کر رکھا تھا کہ وہ محتاجی کے باوجود اتنا اچھا کھا پی رہی تھی، مگر یہ عورت تو بہت ناشکری ہے۔ میں اس کے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی، تبھی مجھے اس کا میرا ہاتھ چھونا یاد آ گیا۔ میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ چھوا، تبھی مجھے یاد آیا کہ اس عربی نے جب میرا ہاتھ پکڑا تھا تو اس نے ایک اشارہ بھی کیا تھا، شاید وہ کمرے میں موجود کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر تبھی اس کی بیوی کمرے میں آ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بہت یاد کیا کہ وہ کیا چیز تھی مگر مجھے کچھ یاد نہیں آیا۔ پھر میں سو گئی۔ اگلی صبح اس عربی کے گھر آئی تو اس کی بیوی اسے بری طرح پیٹ رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی اس نے ہاتھ میں پکڑی بیلٹ چھپا لی
اور کہنے لگی میرا شوہر کپڑے تبدیل کر رہا ہے، اسی لیے تم کچن میں چلی جاؤ، خود بھی ناشتہ کر لو اور میرے شوہر کے لیے بھی ناشتہ لے آنا۔ یہ سن کر میں کچن کی طرف چلی گئی۔ یہ آج سورج کدھر سے نکل آیا؟ اس کنجوس عورت نے مجھے ناشتہ کیسے دے دیا؟ ورنہ تو میں اس کے گھر آتی تو وہ مجھے چائے تک کا نہ پوچھتی اور فوراً شوہر کی خدمت پر لگا دیتی تھی۔ میں کچن میں جا کر ناشتہ کرنے لگی، تبھی مجھے سربی کا خیال آیا جسے اس کی بیوی میرے آنے سے پہلے پیٹ رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ میں نے سوچا کہ میں سربی سے یہ بات ضرور پوچھوں گی، شاید کل بھی وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو وہ تیار بیٹھا تھا۔ اس نے بہت اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر چہرے پر درد کے آثار تھے، جیسے اسے کہیں پر چوٹ لگی ہو اور درد ہو رہا ہو۔ درد کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ اس کی جلاد بیوی اس کے سر پر آ کر کہنے لگی، تم اسے جلدی جلدی ناشتہ کرا لو، پھر ان کی ٹانگیں دبا دینا۔ یہ رات کو باتھ روم میں گر گیا تھا، اسی لیے اس کے جسم میں درد ہے۔ یہ سن کر میں چل ہی گئی۔ ویسے تو میں سارے کام کر لیتی تھی، مگر مجھے یہ ٹانگیں دبانے والا کام بالکل پسند نہیں تھا۔ میرا دل کرتا تھا نہ کوئی مرد مجھے ہاتھ لگائے اور نہ ہی میں کسی مرد کے جسم کو ہاتھ لگاؤں، مگر میں ٹھہری نوکرانی، اکثر یہ کام بھی کرنا پڑ جاتا تھا۔ اسی لیے میں ناشتہ کرانے کے بعد اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ اس عربی نے مجھے پھر سے ایک اشارہ کیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، تم میرے بستر پر۔ ابھی وہ جملہ مکمل کرنے ہی والا تھا کہ اسی وقت اس کی بیوی کمرے میں آ گئی۔ میں نے سربی کے جملے کو دل میں دہرایا تو مجھے غصہ آ گیا۔ وہ مجھ سے بہت فضول باتیں کرنے والا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ اس کی بیوی کمرے میں آ گئی اور پھر کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ میں شام کو گھر آئی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں سوچنے لگی کہ یہ مرد بڑے عجیب ہوتے ہیں، گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے بھی نوکرانی کو بھی اپنی بیوی سمجھنے لگتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ آئندہ اگر اس نے مجھ سے ایسی ویسی بات کی تو میں اس کی بیوی کو بتا دوں گی۔ اس کی بیوی بہت سخت تھی، اسی لیے وہ اس کی طبیعت درست کر دے گی۔ جب میں یہاں آئی تھی تب میں نے اپنی ایک نوکری اس لیے چھوڑ دی تھی کیونکہ وہاں کا مالک مجھے تنگ کرنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ بھی مجھے دوبارہ ایسی بات کرے گا تو میں نوکری چھوڑ کر آ جاؤں گی۔ یہ لوگ مجھے اچھی تنخواہ دیتے تھے مگر میں ایسی ویسی عورت نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ پاک صاف زندگی گزاری تھی۔ اگلے دن میں گئی تو گھر میں خاموشی تھی۔ میں کچن میں گئی تو عربی کی بیوی نے کہا کہ آج میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا دیا، اسی لیے وہ سارا دن سوتا رہے گا، اسی لیے آج تمہارا کوئی کام نہیں، اسی لیے آج تم چھٹی کر لو۔ میں گھر آ گئی اور میں نے موبائل اٹھا کر ایک جگہ کال کر لی۔ تم نے میرا کام کیا؟ جیسے اس آدمی نے میری کال پک کی میں نے فوراً کہا۔ وہ آدمی میری آواز پہچان گیا۔ میری بات سن کر اس آدمی نے کہا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی آپ کا کام کر لوں، مگر مجھے خاص کامیابی نہیں ملی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ… یہ سن کر میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میں تمہیں اس کام کے پیسے دوں گی۔ یہ کام میں تم سے مفت میں نہیں کروا رہی، تم مجھے نخرے دکھا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا، میں نے تمہیں کتنے سالوں سے ایک کام کے لیے کہہ رکھا ہے مگر ابھی تک تم نے میرا کام نہیں کیا۔ تم بالکل نکمے ہو، تم سے ایک کام تک نہیں ہوا۔ اگر تم سے 2 دن تک یہ کام نہ ہوا تو میں تمہیں دوبارہ کال نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کام کسی اور کو دے دوں گی۔ اگلی صبح پھر سے میں سربی کے گھر آئی تو اس کی بیوی نے وہی جواب دیا، آج بھی میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا دیا ہے، اسی لیے وہ سو رہا ہے، اسی لیے آج تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اسی لیے تم چھٹی کر لو، تم کل آ جانا۔ یہ سن کر میں واپس آ گئی اور 2-3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن جلد وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ میں اس کے گھر گئی تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ناشتہ کروایا اور اس کے پیر دبانے لگی۔ تبھی اس کی بیوی گھبرائی ہوئی اندر آئی اور کہنے لگی، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، میں جلدی گھر آ جاؤں گی، میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے تم میرے واپس آنے تک یہیں رہنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں گھبرا گئی۔ میں سارا دن اس کے شوہر کے ساتھ اکیلے گھر میں کیسے رہوں گی؟ مگر اس نے مجھے اشارہ کیا اور کہا، میرے جاتے ہی گھر کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر دینا اور کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ میں دروازے تک اس کے ساتھ گئی۔ جو ہی وہ باہر نکلی میں نے دروازہ بند کر دیا اور مرے مرے قدموں سے عربی کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے بے خیالی میں سربی کو بستر پر نہیں دیکھا اور میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ سامنے ہی عربی کھڑا تھا۔ اس نے کمرے کی کنڈی لگا دی تھی اور میری جان پر بنائی۔ وہ میری طرف آنے لگا جبکہ میری جان نکل گئی۔ وہ عربی میرے قریب آیا اور اس نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا کہ میں تمہیں 50,000 ریال دوں گا اگر تم میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جہاں اس نے ایک چیز پکڑی ہوئی تھی۔ اس چیز کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس دن رات ہونے سے پہلے اس عربی کی بیوی گھر آ گئی مگر وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ میری جیب میں 50,000 ریال تھے اور میں بہت تھکی ہوئی تھی۔
तभी एक कॉल आई और उस आदमी ने कहा, آپ کا کام ہو گیا ہے، میں نے اس شخص کا نام جان لیا ہے جسے آپ کئی سالوں سے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے مجھے اس شخص کا نام بتا دیا اور وہ نام سن کر میں چونک گئی۔ آج یہ نام میں دوسری بار سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جسے کئی سالوں سے تلاش کر رہی تھی وہ میرے اتنے قریب رہ رہا تھا۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ اگلے دن میں اس عربی کے گھر گئی تو اس کی بیوی نے مجھے بتایا کہ اس کے بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے اسے اسپتال جانا پڑا۔ یہ سن کر میں نے اس کے بھتیجے کا افسوس کیا۔ تبھی وہ کہنے لگی، میرے شوہر نے تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا تھا؟ یہ سن کر میں نے مسکرا کر کہا، وہ بیچارہ مجھے کیا تنگ کرے گا، وہ تو خود اندھا ہے اور باتیں بھی کم کرتے ہیں۔ یہ سن کر عربی کی بیوی مطمئن ہو گئی اور میں عربی کا ناشتہ لے کر اندر آ گئی اور سارا دن اس کی خدمت کرتی رہی۔ پھر ایک ہفتے تک ایسا چلتا رہا، مگر میں ایک دن عربی کے گھر آئی تو وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، وہ اندھے ہیں، اسی لیے مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے بھی افسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا، انہیں باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر عربی کی بیوی کہنے لگی، مجھے خود نہیں پتا کہ وہ کیسے آزاد ہو گئے۔ یہ سن کر میں چونک گئی، سے کہا، آزاد؟ کیا مطلب؟ کیا آپ نے انہیں قید کیا ہوا تھا؟ عربی کی بیوی بار بار کسی کو کال کر رہی تھی، اسی لیے بے خیالی میں اس کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، ارے نہیں، میرے تو وہ مجازی خدا ہیں، میں کیوں انہیں قید کرنے لگی؟ میں تو ان کی اس نگرانی کرتی تھی کیونکہ وہ اندھے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر کسی حادثے کا شکار ہو جائیں۔ یہ بات سن کر میں مسکرانے لگی اور ان سے کہا، اوہ اچھا، پھر تو آپ بہت اچھی بیوی ہیں۔ یہ سن کر وہ بھی مسکرا دی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس کا تو شوہر گم ہو چکا ہے۔ وہ پھر سے کسی کو میسج کرنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے شوہر کا انتظار کروں یا پھر چھٹی کر لوں۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا، نہیں، تم گھر چلی جاؤ، اگر میرے شوہر آ گئے تو میں تمہیں کال کر لوں گی۔ یہ سن کر میں نے دل میں کہا کہ تم اب مجھے کبھی کال نہیں کر پاؤ گی۔ یہ کہہ کر میں باہر نکلی اور موبائل سے سم نکال کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دی اور ایئرپورٹ پر آ گئی، جہاں ایک آدمی میرا منتظر تھا اور ہم دونوں دبئی سے پاکستان جا رہے تھے۔ اس آدمی کا نام احمد جمال تھا اور یہ پاکستان میں بہت بڑے عہدے پر تھا، مگر دبئی میں موجود اس کے ایک بڑے دشمن نے اس کے اپنے ہی آدمیوں کے ذریعے اغوا کروا لیا اور اسے دبئی کے ایک گھر میں قید کر دیا گیا، جہاں یہ ایک عورت کی نگرانی میں رہتا تھا اور وہ اس عربی عورت کا شوہر کہلاتا تھا، مگر اصل میں یہ اس کا شوہر نہیں تھا بلکہ میرا شوہر تھا۔ جب میں پاکستان میں رہتی تھی تب میرے باپ نے میرا نکاح اس آدمی کے ساتھ فون پر کرایا تھا۔ میں صرف اس کا نام جانتی تھی، باقی اس کے بارے میں صرف میرا باپ جانتا تھا۔ یہ کیا کام کرتا تھا، کہاں رہتا تھا، یہ سب کچھ میں نہیں جانتی تھی۔ مگر جب میرا باپ مرا تو میرے رشتہ داروں نے میرے باپ کے کاروبار پر قبضہ جما لیا اور میں کوڑی کوڑی کے لیے محتاج ہو گئی۔ میں نے ان سے بدلہ لینا چاہا تو وہ میری جان کے دشمن بن گئے اور مجھے اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان سے دبئی آنا پڑا۔ یہاں آ کر میں نوکرانی بن گئی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے پاکستانی شوہر کو بھی تلاش کرنے لگی جس کا صرف میں نام جانتی تھی۔ اس کام کے لیے میں نے ایک آدمی تلاش کیا تھا جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میرا شوہر ڈھونڈ کر دے گا، مگر اس کام میں کئی سال لگ گئے اور میں دبئی میں کئی معمولی نوکریاں کرتی رہی۔ آخر کار مجھے ایک عربی عورت مل گئی جس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے 20,000 ریال دے گی اور اس کے بدلے میں مجھے اس کے اندھے شوہر کی خدمت کرنی تھی، مگر وہ اس کا شوہر نہیں تھا بلکہ وہ میرا شوہر تھا جس سے میرا نکاح فون پر ہوا تھا۔ اس آدمی کو اس دشمن یہاں اغوا کر کے لایا تھا، مگر یہ بات وہ کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ یہ عربی عورت اس کی کڑی نگرانی کرتی تھی اور اسے اس کام کے بدلے بہت سارے ریال ملتے تھے۔ اسی لیے کئی ہفتوں تک یہ آدمی مجھے اشاروں میں یہ بات بتانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ یہاں سے نکلنے میں اس کی مدد کروں، مگر میں یہ بات نہیں سمجھ پائی۔ مگر ایک دن جب وہ عربی عورت ایک کام سے باہر گئی تب میں اس آدمی کے کمرے میں آئی تو اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ساکت رہ گئی، سامنے ہی یہ آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کمرے کی کنڈی لگا دی تھی اور میری جان پر بنائی تھی۔ وہ میری طرف آنے لگا جبکہ میری جان نکل گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا، میں تمہیں 50,000 ریال دوں گا اگر تم مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ کہہ کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جہاں اس نے ایک چیز پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا، میں اس عربی عورت کا شوہر نہیں ہوں، نہ ہی میں اندھا ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے اغوا کر رکھا ہے۔ اس کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ ہے، تم باہر جا کر اس کو بند کر دو، تب میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ یہ پڑھ کر میں چونک گئی، مگر میں نے ویسا ہی کیا اور اس آدمی نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے اس قید سے ضرور آزاد کرواؤں گی کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس دن رات ہونے سے پہلے اس عربی کی بیوی گھر آ گئی، مگر وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا، یعنی وہ مجھے سب کچھ بتا چکا تھا۔ میں گھر آئی تو میں بہت تھکی ہوئی تھی، تبھی ایک کال آئی اور اس آدمی نے کہا، آپ کا کام ہو گیا ہے۔
میں نے اس شخص کا نام جان لیا ہے جسے آپ کئی سالوں سے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے مجھے میرے شوہر کا نام بتایا تو میں چونک گئی۔ یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے آزاد کرانا تھا۔ آج یہ نام میں دوسری بار سن رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جسے کئی سالوں سے تلاش کر رہی تھی وہ میرے اتنے قریب رہ رہا تھا۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کے خاص آدمیوں کو کال کی اور انہیں اس کا ایڈریس دیا۔ وہ میرے شوہر کو رات کے اندھیرے میں نکال کر لے کر انہیں پاکستان لے جانے کے سارے انتظامات کیے۔ تب میں اس عربی عورت کے گھر آخری مرتبہ گئی اور اسے بیوقوف بنا دیا اور ایئرپورٹ پر آ گئی جہاں میرا شوہر احمد جمال میرا منتظر تھا۔ آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا شوہر تلاش کر لیا تھا اور اسے قید سے بھی آزاد کرا لیا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے امیر شوہر کی بیوی تھی۔ قسمت نے مجھ سے جو کچھ چھینا تھا آج وہ سب کچھ واپس کر دیا تھا، کیونکہ میں نے برے حالات میں صبر کیا تھا اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔